بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیز و ہم گزشتہ اسباق میں وقتیہ نماز کو پڑھنے کے اوقات کیا ہے اس کو سنا ہے۔ آج سنیں گے کہ اگر نماز قضا ہو جائے، چھوٹ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے۔ نماز چھوٹ جانے کی 3 وجہیں ہیں۔ ایک ہے کہ سو جانا، آدمی اٹھنے کی نیت سے سویا ہوا تھا لیکن سو گیا، اللہ نے سلا دیا، اب جب جاگ رہا ہے اس وقت تو نماز کا وقت نکل گیا ہے۔ دوسری وجہ ہے بھول جانا، جیسے آدمی کا ارادہ تو نہیں ہے نماز چھوڑنا، لیکن وہ ایک ایسے اہم کام میں مصروف ہے کہ اس کا دماغ ادھر آیا ہی نہیں کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے اور نماز پڑھ لینا ہے۔ اور تیسری وجہ ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ پہلی 2 صورتوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر آدمی نماز سے سو گیا یا پھر بھول گیا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جاگ جائے اور جیسے ہی یاد آ جائے نماز پڑھ لے، اگرچہ وقت نکلا ہوا ہو۔ اس کے لیے وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا جو جان بوجھ کر قضا کرنے والے کے لیے لکھا جاتا ہے، چونکہ اس کا چھوڑنا ایک اس عذر کی وجہ سے ہے جو انسان کے اندر ہے۔ گہری نیند لگ جانا یہ انسان کے تقاضوں میں سے ہے، بھول جانا یہ انسان کی فطرت میں سے ہے۔ ہاں، اگر آدمی جان بوجھ کر قضا کرتا ہے تو پھر وہ قضا بھی کر لے لیکن اس کے لیے عذاب تو پھر بھی ہوگا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا ہے۔ اب یہ نمازوں کی قضا کیسے کریں؟ قضا کرنے والے 2 قسم کے ہیں، ایک صاحب ترتیب اور ایک غیر صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ جن کی بالغ ہونے کے بعد سے 5 سے زائد نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، وہ جب بھی ہوئی ہیں 2-3 ہوئی ہیں اس کو واپس پڑھ دیے ہیں، اس کی قضا کر دینے کے بعد وہ پھر شمار نہیں ہوں گی، تو 5 سے زائد قضا ہونے انہوں نے نہیں دیا ہے، ان کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ اگر ان کی 2-4 نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جب یہ قضا کریں گے تو اسی ترتیب سے کریں گے جس ترتیب سے نماز ہے۔ مثلا ان کی ظہر، عصر، مغرب چھوٹی ہوئی ہے، وہ عشاء کے وقت میں جہاں بھی پہنچنا تھا پہنچ گئے، اب قضا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فرض ہے کہ وہ پہلے ظہر ہی قضا کریں، پھر عصر کی قضا کریں، پھر مغرب کی قضا کریں، پھر عشاء پڑھیں۔ ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ پہلے عشاء پڑھ کے بعد میں قضا کر لے یا ترتیب چکا کر وہ قضا کریں۔ دوسرے ہیں غیر صاحب ترتیب، یعنی وہ آدمی جس کی 5 سے زیادہ قضا ہو چکے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے، ان کے لیے ترتیب فرض نہیں ہے۔ ہاں، قضا تو کرنا ضروری ہے، جیسے بھی کریں، ظہر کے وقت میں فجر کی قضا کر لیں، فجر کے وقت میں عشاء کی قضا کر لیں، لیکن قضا تو کرنی ہے۔ اگر ایک ساتھ مل کر کئی نمازوں کی قضا کر رہے ہیں تو پھر ہر نماز کے لیے اذان بھی دیں، اقامت بھی کہیں، بہت اچھا ہوگا۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو ہر نماز کے لیے کم از کم اقامت تو کہہ لیں، پھر بھی اچھا ہوگا۔ اگر یہ بھی نہیں کہتے ہیں، سیدھے نیت کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو بھی چل جائے گا۔ تو قضا صرف فرض نمازوں کی ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، سنتوں میں سے فجر کی سنت کی قضا ہے، چونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ اس کو ہر حال میں پڑھو۔ حتیٰ کہ تصور کر لو تم جنگ کے میدان میں ہو، گھوڑے تیز دوڑ رہے ہوں، خدشہ ہے کہ تمہارے گردن رون دیے جائیں گے، تب بھی پڑھنا پڑے پڑھ لو، لیکن فجر کی سنت نہ چھوڑو، اتنی تاکید آئی ہے۔ اس وجہ سے اس کی قضا ہے، دوسری سنتوں اور نفلوں کی قضا نہیں ہے۔ قضا کیسے کریں گے؟
اگر ہم نے فجر کی فرض تو پڑھ لی ہے، سنت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا، وقت نکل گیا، تو اسی دن اشراق کا جب وقت شروع ہو جائے گا اس کے بعد سے زوال سے پہلے یعنی 12 سے پہلے کے اندر اگر پڑھ سکتے ہیں تو فجر کی 2 سنت کی قضا کر لیں گے۔ اب اللہ ہمارے بارے میں لکھ لیں گے کہ اس نے وقت پر ہی پڑھا ہے، چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ دن نکل گیا تو اب اس کی بھی قضا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے فجر کی فرض پڑھ لی تھی، سنت چھوٹے تھے، تو اشراق کے وقت سے لے کر زوال تک یعنی 12 بجے تک اس کی ہم قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی دن ہماری فجر کی فرض نماز بھی چھوٹ گئی اور سنت بھی چھوٹ گئی، تو کیسے قضا کریں گے؟ اگر اسی دن قضا کر رہے ہیں تو پہلے سنت پڑھیں پھر فرض پڑھ لیں۔ اگر دوسرے دنوں میں قضا کر رہے ہیں تو صرف فرض کی قضا کریں گے، سنت کی قضا نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری نمازوں کی جتنی سنتیں ہیں، ظہر کی سنت چھوٹ گئی، ظہر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں یا دوسرے وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کی سنت ہے، عشاء کی سنت ہے، ان کے قضا نہیں ہے۔ ایک نماز ہے وتر، جس کا درجہ ہے واجب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے، تم اس کو پڑھو۔ وہ وتر ہے جس کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر یہ نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی قضا کرنا ہے۔ کب کریں؟ جب چاہے تب کریں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جیسے فرض نمازوں کی قضا کبھی بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح وتر کی قضا بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا ہے۔ یہ قضا نمازوں کے وقت اور اس کے طریقے سے متعلق کچھ احکام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔